السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے یہ دو آیات ہیں جن کی تلاوت کی ہے، ان سے متعلق میں تفصیلی گفتگو سے پہلے اپنے مختصر دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور دراصل اسی تعلق میں ان آیات کی طرف ذہن پھیرا ہے۔ میں ابھی ناروے کے دورے سے واپس آیا ہوں اور رستے میں ایک دن سویڈن بھی ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سب جگہ میں نے جماعت میں ایک نئی بیداری کی روح دیکھی ہے، ایک نیا ولولہ دیکھا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ MTA نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے تربیت کے تعلق میں بہت ہی بھاری ایک کام دکھایا ہے، جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اب نوجوانوں، لڑکوں، لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کے اندر سے وہ صداقت کی طرف پھوٹ رہا ہے۔ لیکن ابھی بہت سے کام ہونے والے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ میں مختصراً بتاتا ہوں کہ ان ممالک میں خصوصاً جن کو اسکینڈینیوین کنٹریز کہا جاتا ہے، ان میں دہریت باقی یورپ کے مقابلے پر بہت زیادہ ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ جنوب سے شمال تک یورپ کا سفر کریں تو جو شمال کی طرف بڑھتے ہیں دہریت کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، بیچ میں ایک ایسا جزیرہ ہے جو دہریت میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور اکثر لوگوں کو علم نہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں تمام یورپ کے ممالک سے زیادہ دہریت پائی جاتی ہے، اور جہاں دہریت پائی جائے وہاں ایک تضاد بھی دکھائی دے گا۔ یورپ کے اندر شمال و جنوب میں ایک تضاد ہے۔ جنوب میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے، مگر ایسے مذہب کا رجحان جس نے دہریت پیدا کی، یعنی جہالت کے ساتھ ایسے عقائد سے چمٹ رہنا جن کو انسانی ضمیر قبول نہیں کرتا، انسان کی عقل، اس کی فہم اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں جن کو اب آج کل کی اصطلاح میں فنڈامنٹلسٹ عقائد کہتے ہیں، یعنی بنیاد پرست۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ عقیدہ ذہن اور دل کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور چونکہ ایسے عقیدے سے چمٹنے کے لیے عقل کو خیرآباد کہنا پڑتا ہے، اس لیے اکثر یہ لوگ انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو انتہا پسند نہ ہوں، جن کا مزاج معتدل ہو، جن کا ذہن روشن ہو، ان کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ جو اس کو برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی۔ ایک وہ جو پیچھے ہٹ کر کھلم کھلا دہریت کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ تو یوں ہی ہم جنوب سے شمال کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ دہریت بڑھتی ہے مگر عقل کی روشنی بھی ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور ضد اور تعصب مذہب کے معاملے میں، دنیا کی بات نہیں میں کر رہا، مذہب کے معاملے میں ضد اور تعصب نسبتاً کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اٹلی اور اسپین اور پرتگال میں جہاں عیسائیت زیادہ زور سے قائم ہے، وہاں دو انتہائیں ہیں، یا بالکل کٹر پکے دہریہ، ایسے جنہوں نے بسا اوقات حکومتوں پہ قبضے بھی کیے اور مذہب کے خلاف کھلم کھلا عالم بغاوت بلند کیا، اور وہ کٹر عیسائی جن کے نزدیک عقل اور سوچ اور فہم کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قیمت نہیں انسانی مذہبی مسائل میں۔ مذہب الگ ہے اور عقل الگ ہے، اور جب مذہب اور عقل میں آپس میں کوئی واسطہ نہ رہے تو اس کے نتیجے میں تشدد پیدا ہونا لازمی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو مذہب کے نام پر جو بھی آپ عقیدہ بتائیں گے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں گے، خواہ وہ دیکھتے ہوں کہ یہ ظلم ہے، خواہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ اور یہ عمل انسانی قدروں سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے۔ مگر جہاں ایک دفعہ
عقل کو خیرآباد کہہ دیا تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بس یہی سلسلہ اسی طرح شمال کی طرف آگے بڑھتا ہے. وہاں عقل اور فہم کو زیادہ اہمیت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مذہب جو رد ہو رہا ہے وہ در حقیقت عیسائیت کی بگڑی ہوئی صورت رد ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ممالک میں حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اصل مرض کو پہچان کر اس کے مطابق اس کا علاج کریں. یہ اس صورتحال میں اب واپس ایم ٹی اے کی طرف سے واپس آتا ہوں کہ ہمارے بچے جو وہاں پڑھ رہے تھے، نوجوان جو کالجوں اسکولوں میں جاتے تھے، ان کے سامنے ایک عجیب متضاد صورت تھی. ایک طرف عیسائی اپنے بگڑے ہوئے اور فرضی عقائد کی طرف بچوں کو اسکول میں اپنی طرف بلاتے تھے، اور یہ بھی ایک عجیب تضاد ہے ان ملکوں میں کہ عیسائیت کو اسلامی ممالک کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہلو سے دہریہ بھی ہوں تو وہ عیسائیت کے فروغ میں کوشش کرتے ہیں، اور حکومتیں عیسائیت کی پشت پناہی کرتی ہیں. بہت سے ایسے ان کے سربراہ، یعنی سربراہ مراد ہے شعبوں کے سربراہ مجھے ملے، مختلف شعبوں کے، ان کا خود کوئی عقیدہ نہیں تھا، لیکن عیسائیت کو فروغ دینے میں پوری طرح وہ حکومت کی پالیسی کے ساتھ تھے. تو یہ تضادات کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں صداقتیں مجروح ہو گئی ہیں، مختلف حصوں میں بٹ گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری وہ نسلیں جو ایسے ممالک میں پرورش پا رہی ہیں ان کے لیے کئی قسم کے خطرات ہیں. ایک ان کا یہ طریق تھا کہ عیسائیت کے وہ پہلو جو عقل کے بالکل خلاف ہیں ان سے گزرتے ہوئے، جیسے بائی پاس سڑکیں بنائی جاتی ہیں، شہروں میں داخل ہوئے باہر سے نکل جاؤ، ان تمام مقامات سے گریز کرتے ہوئے عیسائیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں محبت ہے، عفو ہے، اور اس سے بہتر حسن کیا ہو سکتا ہے، عیسیٰ کی قربانی ہے، اس نے سب کچھ اپنا بنی نوع انسان کے لیے خرچ کر دیا. تو یہ وہ مضامین ہیں جو فطرتاً ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ایک فطری علاقہ اور ایک تعلق ہے. اور جہاں تک عیسائیوں کے عقائد کی بھیانک نامعقولیت ہے اور تضادات ہیں، ان کی طرف وہ نہیں آتے، بلکہ اسلام کے اندر جو ان کو تضاد دکھائی دیتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور جرمنی میں بھی میرا یہی تجربہ ہوا، وہاں بھی بچوں سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے ضمیر کے مطابق مناسب نہیں ہوتی. مثلا عورتوں پر ظلم، سفاکی، خمینیزم. ایک شخص نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی، کوئی اور ملک اپنے دائرہ سیاست سے باہر نکل کر باقی ملکوں کی سرحدیں پھلانگتا ہوا اس ملک میں پہنچتا ہے اور اپنا فتویٰ جاری کرتا ہے. یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو سراسر خلاف عقل، اور چونکہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے ان باتوں میں ملوث ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو بہترین موقع مل گیا ہے. اور وہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک یہ ان کو خطرہ عقائد کی طرف سے، ایک اعمال کی طرف سے یہ خطرہ کہ جہاں جہاں دہریت بڑی ہے وہاں وہاں جنسی تعلقات میں جو بھی پابندیاں ہیں وہ اٹھتی چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ جنسی بے حیائی بالکل ایک عام، ایک مسلم چیز بن گئی جس کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا. اب وہ نوجوان جو اٹھتی ہوئی عمر میں ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جن کو ایک طرف ان کے مذہب کے وہ بظاہر نقائص دکھائے جاتے ہیں جن نقائص کی تائید اس مذہب کے بڑے بڑے سربراہ، اس دنیا میں مسلمان حکومتوں کے سربراہ، وہ پوری طرح اپنے عمل سے کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا. ان کے اندر یہ تجزیہ کرنے کی توفیق نہیں کہ یہ مذہب کے داغ نہیں ہیں، یہ انسانوں کے داغ ہیں جو مذہب کی طرف منسوب ہو رہے ہیں. دوسری طرف جوانی کا
کا अल्हड़पन और तभी जज्बात जो जोश में होते हैं, उनके लिए माहौल साजगार, जो चाहे करें, कोई अखलाकी एतराज़ नहीं उठ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये करना होगा कि घर छोड़कर सोशल जो इनके सिस्टम हैं बच्चों की हिफाजत के नाम पर, उनकी पनाह लेकर अपना दीन भी गंवाएं, अपनी दुनिया भी गंवा दें। और चूंकि ये एक राह खुली है, इसलिए खुदसरी का रुझान बच्चों में बढ़ता चला जाता है और इस रुझान को मुसलमानों में और एशियाइयों में वो अमदन तक़वियत देते हैं। ये वो ख़तरात हैं, जो चंद हैं जो मैंने बयान किए हैं, जिनके पेश नज़र ज़रूरत थी कि हर बच्चे तक इन पहलुओं से असल हकीकत हाल खोली जाए, इस मज़मून का तज़किया किया जाए और बताया जाए कि क्या गलतियाँ हैं इसमें, असल हकीकत क्या है। और ये चीज़ हर घर पहुँचकर, हर बच्चे तक पहुँचकर ऐसे अल्फाज में बयान करना कि जो दिलों को मुतमईन करे, ये बहुत मुश्किल काम है। MTA के ज़रिए खुदा ताला के फजल से जो हमारे सवाल और जवाब की मजालिस हैं, बेतकल्लुफ़ देहरिया भी, ईसाई कट्टर ईसाई भी, दूसरे शिमाल जनूब के आदमी सवाल करते हैं और उनकी तस्वीर दिखाई जाती है और सवाल का जवाब सुनते हुए उनके सर ताईद में हिलने लगते हैं। तो हमारी नौजवान नस्लों को एक अहमदी मुरब्बी की बातें इतना मुतमईन नहीं करती जितना ये नज़ारा कि जो एतराज़ किया करता था हम पर, वो तो खुद इस्लाम के हरबे से घायल हो रहा है, इस्लाम की सताकत से मरूब हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो मान रहा है। ये गैर मामूली ताकतवर एक दलील है जो इन नौजवानों को मुतमईन करती है और इसी वजह से MTA के ज़रिए खुदा ताला के फजल से जो तबलीगी काम है उसको एक तरफ भी रख दें तो तरबियत के कामों में गैर मामूली सहूलत हासिल हुई है। नामुमकिन था कि हर घर में कोई मुतमईन करने वाला मुरब्बी पहुंचता भी तो उसके लिए मुश्किल था। और अमलन अगर आप मुरब्बी का नौजवानों से राब्ता देखें, जिसका मैंने तफसीली जायज़ा लिया है, तो गिनती के चंद नौजवान हैं जिन तक मुरब्बी की रसाई हुआ करती है। वो अपने आज़ाद दायरों में घूमते फिरते हैं और आम तौर पर मुरब्बी उनके पास नहीं पहुंचता, वो मुरब्बी के करीब नहीं फटकते। लेकिन जब घरों में टेलीविज़न पहुंच जाए और एक ऐसी इसमें कुव्वत पैदा हो जाए जिसकी वजह से नौजवान भी कभी ना कभी उसको देखने पर मजबूर हो जाएं, और ये कुव्वत पैदा हुई है बच्चों की वजह से। बच्चे तो MTA के आशिक हो रहे हैं हर जगह दुनिया में, सिवाय अमेरिका के बाद इलाकों के। और उस ताल्लुक में मैं कौल सदीद की बाद मिसालें आपके सामने रखूंगा, कौल सदीद के फुकदान की। अक्सर माँ बाप नौजवानों ने ये बताया कि हमारे बच्चे तो जब टेलीविज़न पे ख़ास तौर पर आपके प्रोग्राम आते हैं, बच्चों के प्रोग्राम, उर्दू क्लास, और उसको इन्होंने सोशल प्रोग्राम बनाया हुआ है, उर्दू समझ आए ना आए, मज़ा बहुत उठाते हैं बच्चे। और दूसरे जो मुतफर्रिक बच्चों के नगमे, लड़कियों के, लड़कों के, वो ऐसा खींचे जाते हैं उस तरफ कि उसके मुकाबले पर कोई दूसरा प्रोग्राम देखने नहीं देते किसी को, शो डाल देते हैं कि हमने यही देखना है। तो देखो खुदा ताला ने बच्चों के ज़रिए बड़ों की तरबियत का कैसा इंतज़ाम करवा दिया। और अक्सर जब बड़े एक दफ़ा देख लें तो फिर वो लाजिमन और देखने की तरफ माइल होते हैं, फिर और देखने की तरफ माइल होते हैं। एक तो ये पहलू था जिस पहलू से खुदा ताला के फजल से MTA की बहुत सी बरकतें मुझे मुशाहदे में आईं और दिल बहुत मुतमईन हुआ और इस यकीन से मज़ीद भर गया, क्योंकि यकीन हमेशा बढ़ता ही रहता है, सच्चाई पर यकीन बढ़ता रहता है, एक मुकाम नहीं जहाँ ठहर जाए, कि खुदा ताला ने अपनी ख़ास तकदीर से जमात अहमदिया आलमगीर को ऐसा इनाम अता फरमाया जिसके साथ उसकी ज़िंदगी वाबस्ता हो गई है। अगर MTA के ज़रिए हम अफ्रीका के जंगलों तक ना पहुँच सकते, अगर MTA के ज़रिए हम चीन और जापान तक ना पहुँच सकते, अमेरिका के मुख्तलिफ गोशों में और शिमाल और जनूब तक ना पहुँच सकते, तो कितनी बड़ी नस्लें थीं जो मरकज़ के बरह रास्त दायरा असर से बाहर रहती।
اگرچہ وہ ساری ابھی تک اس دائرے میں نہیں آئیں. یہ کہنا مبالغہ ہوگا اور قول شریف کے خلاف ہوگا. یہ کہا جائے کہ سب اب تربیت کے دائرے میں آئیں، بالکل غلط ہے. ابھی بہت سفر ہمیں کرنے ہیں، مگر اتنے احمدی لازماً ہر ملک میں ایم ٹی اے کی وجہ سے احمدیت کی محبت میں پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں کہ آگے وہ پھر علم بردار بن گئے ہیں. اب اس وجہ سے ان جماعتوں میں جہاں ہماری براہ راست رسائی نہیں تھی، ایسے نوجوان پیدا ہو گئے ہیں، ایسے بوڑھے پیدا ہو گئے ہیں جو آگے پھر جماعت کی تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں. جو سیکھتے ہیں وہ آگے سکھاتے ہیں. پھر بہت سی تربیتی کلاسز ہیں جن میں ایم ٹی اے براہ راست ان کے لیے پروگرام مہیا کرتا ہے. اور افریقہ کے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ بعض علاقے، بڑے وسیع علاقے، جہاں بہت سے دیہات میں کبھی بھی احمدی مربی نہیں پہنچ سکا، اور افریقہ کے حالات بہت مختلف ہیں. وہاں نہ سڑکوں کا صحیح انتظام، نہ مواصلات کا پورا صحیح انتظام، پھر غربت کی وجہ سے دینے کے لیے پیسے بھی نہیں. تو ان کو میں نے، اور وہاں ایم ٹی اے بھی پورا نہیں پہنچ سکتا تھا، تو ان کے لیے میں نے پروگرام یہ بنایا کہ مختلف ممالک میں مختلف خطوں میں علاقوں کو تقسیم کر کے ان کے درمیانی حصے میں ایم ٹی اے مہیا کر دیا گیا تمام لوازمات کے ساتھ. اور جماعت کو یہ تاکید کی گئی کہ اپنی تربیتی کلاسز وہاں رکھیں تاکہ دور دور سے آنے والے وہاں پہنچیں اور وہ براہ راست اس کو دیکھیں اور ان کو ایک لگن پیدا ہو جائے. چنانچہ ان تربیتی کلاسز کی جو رپورٹ پہنچتی ہے، یعنی تربیت کے لیے جو ہم مدارس سے بناتے ہیں، عارضی مدارس لگاتے ہیں، ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض 50 میل پیدل چل کے وہاں پہنچے ہیں. اگر وہ 40-50 میل پیدل چل کے نہ آتے تو مربی کے لیے کہاں ممکن تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس 40 میل جا کے پہنچے، پیدل چل کے پہنچے. اور جب وہ شامل ہوئے اور دیکھا تو ان کی کائے پلٹ گئی. بعض علاقوں میں تو وہ مربی نے مجھے رپورٹ دی ہے، بعض یہاں پہنچے ہیں مل کر بتایا ہے کہ دور تک ایسا خلا تھا کہ ہم سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری نسلوں کو سنبھالیں گے کیسے. ایسے علاقوں میں جہاں عیسائی علاقے تھے، احمدیت نے آغاز میں بڑی فتوحات حاصل کی. ان کی آگے نسلوں میں عیسائی پادریوں نے دوبارہ نفوذ کی کوششیں شروع کی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بے شمار ہے، ذرائع بہت ہیں، موٹر سائیکلیں، جیپیں، ہسپتالوں کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقتیں. تو وہ وہاں انہوں نے دوبارہ جس طرح کنارے سیلاب میں جھڑتے ہیں اس طرح ان زمینوں کو گرانا شروع کیا. اور ایک دو ایسے معاملات ہوئے جن میں ایک مسلمان عیسائی ہوا، جس کی وجہ سے آزادی مذہب تو اپنی جگہ، لیکن تکلیف تو بہرحال ہوتی ہے. تکلیف کا رد عمل چاہے شریفانہ ہی ہو، مار پیٹ نہ ہو، مگر تکلیف یا تو اس کو ہوتی ہے جو محسوس کرتا ہے، یا اگر وہ کم فہم ہو تو کسی اور کو پہنچاتا ہے. یہ فرق ہے مولوی اور غیر مولوی میں. پادری مولوی ہو یا غیر پادری مولوی ہو، میں سب کی مولویت کی بات کر رہا ہوں مذہبی متعصبین کی صورت میں. ان کے ہاتھ سے اگر کوئی ایک آدمی اچک کے کوئی دوسرا لے جائے تو وہ ان کو تکلیف سرسری ہوتی ہے، اصل وہ اس کے نتیجے میں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مار کوٹ کے، قتل و غارت کر کے، اس کی جائیدادیں چھین کر، اس کو حقوق سے محروم کر کے اس سلسلے کو روکا جائے. لیکن جو خدا کا سچا بندہ ہو اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کے خلاف کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ رد عمل یہ نہیں دکھاتا، خود گھلتا ہے، دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے ذرائع کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کو تمام دنیا میں انسان بحیثیت انسان درست سمجھتا ہے. اور ایک وہ رد عمل جو ہے پھر وہ مقابل پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان ضائع ہوتی ہوئی زمینوں کو واپس لے آتا ہے. اور اس پہلو سے جب توجہ کی گئی تو میں نے ان کو خاص طور پر کہا کہ ایسے لوگوں کو براہ راست مقابل پہ تبلیغ کرنے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ لائیں، ملائیں جو لائیں، احمدی ماحول میں لے کے آئیں اور
उन पर छोड़ दें कि वो खुद फैसला करें। चुनांचे कल ही की रिपोर्टों में ये रिपोर्ट मिली कि बाद बहुत ही बाअसर अहमदी थे जो किसी ज़माने में, और बाअसर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो ईसाई तो नहीं हुए मगर अमलन पीछे हट गए थे, खामोश हो गए थे। कहते हैं जब इन मजालिस में आए जहाँ MTA के प्रोग्राम दिखाए गए, जहाँ ख़ास तौर पर उलमा ने उनकी खातिर बाज़ मुकामी प्रोग्राम भी तैयार किए, तो उनकी काय पलट गई। बाद उनमें से ये अहद करके वापस लौटे हैं कि हमारे इलाके में जितनी ज़मीनें खोई गई हैं हमने एक एक चप्पा वापस लेनी है और उस पर इजाफा करना है। अब ये हम पर छोड़ दें, हम ये खुदा से अहद करके वापस जा रहे हैं। ये बरकत भी खुदा ताला के फजल से MTA की वजह से हमें नसीब हुई। दूर दूर जंगलों में भी इसको फैला दिया गया है। तो यूरोप में भी अल्लाह ताला के फजल से जो नौजवान नस्लों के संभलने का इंतज़ाम हुआ है, उसमें MTA ने बहुत गहरा काम दिखाया है और अल्लाह ताला के फजल से तरबियत में ये एक बहुत ही मुफीद चीज़ साबित हुई है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा इन लोगों में ये है कि कसरत से मैंने बच्चों को MTA के कामों में मसरूफ़ देखा है। जिसने एक नगमा पढ़ना है वो उसकी भी तैयारी करता है। जो पहले ज़्यादा मस्जिद में नहीं आता था, वो अब स्टूडियो में अपना नगमा तैयार करने की खातिर पहुँचता है। और फिर सारी खिदमतें, चूँकि एक भी प्रोफेशनल हमने मुलाजिम नहीं रखा हुआ, सब तोई हैं, इसलिए कसरत के साथ नौजवान लड़के और लड़कियां अपने अपने दायरे में एक दूसरे से मिले जुले बगैर, ताकि एक दूसरे की इज्जत की अक़दार की हिफाजत हो सके, वो अपनी अपनी टीमों में काम करें। और इतना खुश हैं कि दरख्वास्तें आती थी हर जगह के हमें भी शामिल किया जाए, हमें भी शामिल किया जाए। एक भी दरख्वास्त ये नहीं आई कि इतना बोझ डाल दिया आपने, हमें वापस करें। और फिर अल्लाह की शान ये है कि जो भी MTA के कामों में आ गए हैं, तालीम में सबसे अच्छे नताइज उनके हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसे नताइज मेरे सामने रखे गए कि नॉर्वेजियन ज़ुबान में सारे इलाके में वो पाकिस्तान से आए हुए अहमदी अव्वल आ गए और नॉर्वेजियन बच्चे पीछे रह गए। तो ये जो खुदा ताला की तरफ से इनामात के सिलसिले होते हैं, ये मरबूत होते हैं। इनके फ़वाइद किसी एक जहत में नहीं होते, सिर्फ आलमी नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर इनके अंदर बहुत सी बरकत की शाखें फूटती रहती हैं। और ये ज़िंदगी की अलामत है। ज़िंदगी और मौत में ही फ़र्क है। मौत फूटती नहीं है, उसकी शाखें नहीं बनती। ज़िंदगी शाखें बनाती है और नशो व नुमा पाती है। फिर अगर जहरीले दरख्त हो तो वो भी करते हैं, ऐसा जोर मारते हैं। और जो कलमा तैयबा हो उसका शजर भी खूब फूटता है, फूलता है, फलता है। तो जमात को अल्लाह ताला ने MTA के ज़रिए कसरत से ऐसे नौजवान अता कर दिए हैं जो MTA की एक फूलने फलने वाली सरसब शाख बन गए हैं। और इन कामों में मुलव्वस होने की वजह से उनकी तरबियत हो रही है, उनको बाहर की होश ही कोई नहीं रही। अब या इसके कि माएँ कहें हमारी बच्चियों तुम कहाँ जाती हो, क्यों बदअसर कबूल करती हो अपनी सहेलियों के, वो उल्टा माएँ उनसे शिकवा करती हैं कि अपने लिए भी तो वक्त रखो, तो सब कुछ ही दीन को दे दिया है। मगर जो समझदार माएँ हैं वो शिकवा नहीं करती, वो मुस्कुराती हैं, खुश होती हैं। तो ये एक बहुत ही वसी फ़ायदा है जो हमें पहुँच रहा है। अब मैं इस मज़मून को वापस उस आयत की तरफ लेके आता हूँ जिसकी मैंने तिलावत की थी। तरबियत के मज़मून का और इस्लाह नफ्स का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ कौल सदीद से है। और कुरान करीम ने जहाँ झूठ के ख़िलाफ़ गैर मामूली क़ुव्वत से जहाद किया है, वहाँ कौल सदीद को जो खुदा ताला ने गैर मामूली मोहब्बत और प्यार और हैरत अंगेज़ बरकतों का मूजिब करार देते हुए इस आयत में बयान किया है, उसकी और मिसाल कहीं और दिखाई नहीं देती।
اور بہت گہرا نفسیاتی مسئلہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. یہاں جھوٹ اور سچ کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں سچائی کی اعلیٰ قسموں کا بیان ہے. سچائی بھی پھوٹتی ہے اور اس سے لطیف تر سچائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے اعلیٰ سچائی کی قسم قول سدید ہے. بس قول سدید اپنی جگہ ہر انسان کی اعلیٰ اقدار کا محافظ بن جاتا ہے. بس ایم ٹی اے کا پیغام تو ایک بیرونی پیغام ہے جو دلوں کو تک پہنچتا بھی ہے اور تبدیلیاں بھی پیدا کرتا ہے. مگر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ تبدیلیاں نفس کو دھوکہ بھی دے دیتی ہیں. مثلا ایسے نوجوان جو وقف ہیں ان کاموں میں، انہی میں ایسے بھی ملیں گے جو نماز نہیں پڑھ رہے، تو نیکی میں تو تضاد ہو نہیں سکتا. یہ ان کا فعل قول سدید کے خلاف ہے. اگر دین کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے قیمتی وقتوں کو ایم ٹی اے پر یا اسی طرح کے دوسرے دینی کاموں پہ خرچ کیا، تو دین کی محبت کا اول تقاضا تو یہ تھا کہ نماز پر قائم ہو جائیں. اور قول سدید سے مراد محض زبان کا قول نہیں، ایک عمل کی تصویر ہے جو قول سدید کی اصطلاح میں بیان فرمائی گئی ہے. ایسے لوگ تضادات سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر بل نہیں ہوتے. بلوں میں چیز کو چھپایا جاتا ہے، اور جب وہ کھل جائے، بل دور کر دیں، تو اصل چیز پھر خوب کھل کے سامنے آتی ہے. تو انسانی فطرت میں جو بلوں کا بل دینا اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، یہ ایسا داخل ہے جیسے سانپ کی فطرت میں بل دے کر بیٹھنا ہے، اور یہ قول سدید کے خلاف ہے. جو خدا تعالیٰ نے مثلا بائبل میں واضح طور پر نفس کے ساتھ شیطان کو مشابہت دی ہے، اور شیطان کا دوسرا نام سانپ رکھا ہے. اس میں بنیادی طور پر یہی مقصد پیش نظر ہے کہ دیکھو، سانپ بل والا جانور ہے، اور چھپ کر بل دے کر بیٹھتا ہے اپنے جسم کو سکیڑ کر. جب حملہ کرتا ہے تو جس پر حملہ ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں سے حملہ ہوا اور کیوں ہوا. اچانک ان بلوں میں لپٹی ہوئی چیز کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے بڑا سخت، اور پیشتر اس کے کہ انسان کو خبر ہو، وہ ڈسا جاتا ہے اور زہر اپنا اثر دکھا دیتا ہے. لیکن سانپ ہی کے اندر ایک اور بات بھی ہے، جب یہ کھل کر حملہ کرتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے اور کوئی بل نہیں رہتا پھر. تو بل دینا چھپانے کے مترادف ہے. بل فریب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. میں نے خود دیکھا ہے سانپ کو حملہ آور، وہ یوں لگتا تھا صرف دم کے کنارے پر کھڑا ہو گیا. حیرت ہوتی تھی دیکھ کے. ایک دفعہ ایک غلطی سے ایک پتھر کے گرد لپٹے ہوئے بہت بڑے سانپ کو میں نے درخت کی جڑ سمجھ لیا، اور جڑ سمجھ کے وہ چونکہ اچھی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، میں نے کہا اس کو کھینچتا ہوں، اس کی سوٹی بنائیں گے. اور وہ جب ہاتھ ڈال کے کھینچا ہے تو سانپ کھڑا ہوا ہے اتنا اونچا کہ میرے قد سے دگنا تگنا اونچا تھا، اور لگتا تھا بالکل دم کے کنارے پر کھڑا ہے. حیرت تھی کہ یہ نرم لوچ والا جسم اس طرح سیدھا کیسے ہو سکتا ہے. مگر چونکہ کھل کر اس نے حملہ کرنا تھا، اس وقت اس کو بلوں کی ضرورت نہیں تھی. جتنے کوبرے حملہ کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں، اور کھڑے ہو کر سامنے سے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں. کمینے دشمنوں کو بھی جب آپ چھیڑیں، جب انہیں مجبور کریں کہ جو کچھ ہو ظاہر کرو، تو پھر جب وہ کھل کے حملہ کرتے ہیں تو تب آپ بعض دفعہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس بدبخت میں اتنا زہر چھپا ہوا تھا. اس نے تو اپنے بلوں میں ہمیں پتہ نہیں لگنے دیا. نرم لوچ والا جسم، بل کھایا ہوا، دیکھنے میں خوبصورت، جو درخت کی جڑ تھی وہ تو زہریلا سانپ نکلا. تو انسانی فطرت میں جو بل دینے کا مضمون ہے، یہ اس کی اصلاح کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اسی لیے شیطان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا. اس کے بلوں میں
جو فریب کا پہلو ہے اس طرح حملہ کرتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اگر اس کو کھولو گے تو پھر وہ کھل کر سامنے آئے گا، پھر دو بدو لڑائی ہوگی، پھر وہ دشمن اگر مارا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے مارا جائے گا۔ تو اپنے نفس کو اس شیطان کی طرح سمجھیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہ کیسے دوڑ رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں بالکل سانپ والی کیفیت، جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو جھاڑوں کے بیچ میں سے، جھاڑیوں کے بیچ میں سے اس کی چھوٹی سی آنکھ اس وقت آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن کھلتا تب ہے جب حملہ کرنا ہو، تو ایک دم اپنے بل کو کھولتا ہے اور پھر آخری بار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح نفس کا حال ہے، وہ حملہ کرتا ہے اس وقت جب تک آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ جب حملہ ہو جائے تو وہ حملہ آپ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نفس کا حملہ آپ کو بے حیا بنا دے تو پھر اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ بے حیائی کا سانپ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس کے ہمنوا ہو کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو قول سدید کے اوپر جو قرآن کریم نے زور دیا ہے، یہ ہمارے سب نیک کاموں پر حاوی ہے، اور ایم ٹی اے بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ایم ٹی اے ایک نیک کوشش ہے، مگر اس کوشش میں حصہ لینے والے ہمیشہ اس معاملے میں خبردار رہنے چاہیے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں کیا واقعتاً اللہ کی خاطر ہے یا اس میں نفس کا دکھاوا آ گیا ہے۔ اور نفس کے دکھاوے کے ایم ٹی اے میں زیادہ امکانات ہیں بنسبت دوسری کوششوں میں، کیونکہ ایک بچہ اپنی آواز کو ایم ٹی اے کے لیے ساری دنیا تک پہنچا دیتا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کی تصویر ہے اور یہ اس نے خط لکھا ہوا ہے آپ کے نام، اس تصویر کے ساتھ اس خط کو ایم ٹی اے پر پڑھ کے سنائیں۔ اب اس میں نیکی کون سی ہے؟ صرف جماعت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی مواصلات کا ایک عظیم الشان روب عطا فرمایا ہے اور توفیق عطا فرمائی ہے، اس سے غلط استفادے کے لیے ایک رجحان ہے۔ یعنی اس میں، اس کی نیت میں اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے گناہ شامل ہے، مگر وہ سرزمین جہاں گناہ پلتے ہیں اسی سرزمین سے خواہش اٹھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا میں جماعت اتنی قربانیاں دے رہی ہے، اتنا پیسہ قربان کر رہی ہے، وقت قربان کر رہی ہے کہ ایک عورت کا بچہ اس میں دکھا دیا جائے اور اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ساری عورتوں کے بچے دکھا دیے جائیں تو ایم ٹی اے دیکھنا ہی بند کر دیں گے لوگ، کیونکہ ایسی تصویروں کی کثرت جن میں ذاتی کوئی دلچسپی نہ ہو وہ لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ اب آپ سب لوگ لندن والے جنگ پڑھتے ہیں اکثر، اور ایک صفحہ مولویوں کی تصویروں سے کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک۔ کبھی آپ نے ایک ایک کو دیکھا ہے غور سے؟ سرسی نظر ڈالتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ 50 مولویوں سے تو آپ اتنا بیدار ہو جاتے ہیں، اگر 5000 یا 5 لاکھ بچے ایم ٹی اے پر دکھائے جائیں تو چونکہ اس رجحان میں مولویت ہے کہ دکھاوا ہو، اتنے مولوی تو آپ برداشت کر ہی نہیں سکتے، ایم ٹی اے بند ہو جائے گی۔ تو ایم ٹی اے کے ساتھ جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، اور نقصانات کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں دکھاوا دین کے بنیادی فرائض پر اثر انداز ہو جائے وہاں شرک ہو جاتا ہے۔ تو ایم ٹی اے کی ٹیمیں اگر کام کر رہی ہیں، عصر کی اذان ہوئی ہے یا ظہر کی جو بھی نماز ہو، اور مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، یہ تو سراسر شرک ہے اور نفس کا دھوکہ ہے بہت بڑا کہ دین کا کام کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ عبادت کام کرو، اور جو دین کا کام عبادت کی راہ میں حائل ہو اس کو دین کا کام کیا کہہ سکتے ہو؟ صرف جھوٹ ہے اور نفس کا دھوکہ ہے، وہی بل فریب ہے نیتوں کا جو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ کیا اصل بات ہے۔ تو قرآن کریم نے صرف سچ پر زور نہیں دیا بلکہ قول سدید پر زور دیا، اور یہاں لفظ سدید
खास मायने रखता है। जैसे कि मैंने बयान किया, जब एक दुश्मन भी खुले तो सीधा होना पड़ता है उसको। फरेबों का दौर बलों का दौर है, और जब शदीद हो जाए तो फिर धोखा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात तो कौल सदीद के लिए पैदा की गई है। मैं तुम्हारा ये समझ लेना कि तुम सच बोलते हो और खुल्म खुला झूठ नहीं बोलते, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इस्लाह के तकाजे बहुत बुलंद हैं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे फैज़ पाना है, तो कौल सदीद की आदत को कौल सदीद को लाजिमन एक दायमी आदत के तौर पर अपनाना होगा। और कौल सदीद वाला नज़र रखता है इस बात पर कि मेरी बात से किसी को धोखा तो नहीं हो गया। एक बात बयान कर रहा है, उससे उसकी नेकी का रोब पड़ गया खामखा, और उसका मकसद ये नहीं था। जो कौल सदीद नहीं करता वो खुश होगा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह साहब ये भी मसला हल हुआ। लेकिन जो कौल सदीद का आदी है वो मुतनब्बे हो जाता है। वो कहता है कि देखो इसमें मेरे नफ्स की कोई खूबी नहीं है, धोखा ना खा जाना, ये असल मसला यूँ है, ये वजह है जो खुदा ताला के फजल से एक सूरत पैदा हुई। तो ये आदत है जो रफ्ता रफ्ता दिल के अंदर रोशनी पैदा करती है, और इस रोशनी के बगैर आप अपने नफ्स के बल और फरेब को देख नहीं सकते। बलों का ताल्लुक अंधेरों से है। सांप को जिन इसीलिए कहा गया है, और जिन उसका अरबी में नाम है, जान उसको कहा जाता है कि वो छुपा रहता है, और रोशनी हर छुपे हुए गोशे को जाहिर कर देती है और खोल देती है। बस कौल सदीद है जो रोशनी पैदा करता है, और अंदरूनी रोशनी पहले पैदा करता है और बैरूनी रोशनी इसके बाद इससे फूटती है। इसी में नूर का मजमून शामिल है। नूर की हिकमत आपको इसको समझे बगैर आ नहीं सकेगी, समझ नहीं आ सकेगी। जब आप साफ हो जाएं और सीधे हो जाएं और इस बात पर मुस्तैद रहें कि मेरी वजह से किसी को धोखा ना हो, और अगर धोखे का खतरा हो तो आगे बढ़कर उसका धोखा दूर करने की कोशिश करें। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैन ही यही उसवा था। जहां किसी शख्स के मुतालिक ये खतरा महसूस किया कि इसे मेरे नफ्स के मुतालिक कोई धोखा तो नहीं हो गया, वहां ठहर कर उस धोखे को दूर किया है, तो इस कौल सदीद का हक अदा करके फिर आगे बढ़े। एक मौके पर एक बदवी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके रोब और जलाल से थर थर कांपने लगा, उसमें लर्जा तारी हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तहम्मुल और प्यार से उसको कहा, देखो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक बंदा हूं, एक बशर हूं, मुझसे डरो नहीं। और ये फिक्रा कि मैं भी एक बुढ़िया के पेट से पैदा हुआ। बुढ़िया का लफ्ज इन मानों में कि एक खातून थी जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। ये बात सुनकर तो उसको कुछ हौसला हुआ, फिर आपने आगे बात शुरू की। और अगर वो ये समझते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो समझ सकते ही नहीं थे कि बड़ी मेरी शान है और बड़ा मेरा रोब है, ये रोब के नीचे आ गया है, अब मैं जो कहूँगा इसको कबूल करेगा, तो ये एक नफ्स का धोखा था, जो जिस धोखे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मुब्तला नहीं हुए, एक लम्हा के लिए भी। और जो इस धोखे में मुब्तला हो वो दूसरों को धोखों से निजात बख्श ही नहीं सकता। बस कौल सदीद का दूसरा फायदा ये है कि आप अपने नफ्स के मुतल्लिक अगर बाखबर रहें और सीधे रहें और अपने नफ्स का गलत तासुर न पड़ने दें, तो ये वो सच है जो हैरत अंगेज तौर पर दुनिया को मरूब करता है। यहां जो रोब है किसी की बशरी अजमत की वजह से नहीं है, बल्कि सच्चाई की अजमत की वजह से है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा रोब इस कौल सदीद में था। बात सीधी और साफ, इतनी ताकतवर कि वो दिलों को बल्कि कौमों को मरूब करती थी, आइंदा जमानों को मरूब करने वाली बातें थी। हदीसें पढ़ के देखें, बात छोटी छोटी नसीहतें हैं, जैसा कि ये मिसाल मैंने एक दी है। क़यामत तक इसकी ताकत खत्म नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई की ताकत है, और सच्चाई भी वो जो कौल सदीद है।
تو قول سدید کو آپ اختیار کریں تو آپ کے نفس کی صرف اصلاح نہیں ہوگی، آپ کی باتوں میں طاقت آئے گی، اور پھر لوگ سنیں گے اور اس سے مروب ہوں گے اور اسے ماننے پر مجبور ہوں گے۔ چنانچہ اسی دورے کے عرصے میں بار بار میرے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی کہ جی ہم تبلیغ تو کرتے ہیں مگر یہ قومیں ایسی ہیں، دہریت میں اتنا آگے نکل گئی ہیں کہ ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ ان سے میں نے کہا میں یہ مان نہیں سکتا، ناممکن ہے، ساری دنیا میں تو خدا نے اثر کی ہوائیں چلا دی ہیں، آندھیاں بن گئی ہیں، وہ عظیم انقلاب برپا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بس ناروے اور سویڈن سے ہی دشمنی تھی کہ یہاں اثر نہ ہو۔ یہ بالکل وہم ہے تمہارا۔ قول سدید اور حکمت یہ دو تقاضے ہیں، ان کو اگر پورا کرو تو یہ لوگ قومیں ضرور اثر قبول کرتی ہیں، کیونکہ جہاں میں نے ان میں دہریت دیکھی وہاں دہریت کے نتیجے میں، جو دہریت سچائی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، ان کے اندر سچائی کی طرف رجحان بھی دیکھا ہے۔ اب یہ بظاہر تضاد ہے مگر کوئی تضاد نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سچائی جھوٹے عقائد کو قبول کر ہی نہیں سکتی۔ ان کی بغاوت خدا کے خلاف نہیں تھی، ان کی بغاوت تثلیث کے خلاف تھی، اور تثلیث کے خلاف بغاوت کو خدا کے خلاف بغاوت قرار دینا ظلم ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، اس لیے سمجھے کہ تثلیث ہی خدا ہے اور یہ خدا قابل قبول نہیں ہے، اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ مگر جو ان میں زیادہ بڑے دانشور تھے انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ تثلیث خدا نہیں ہے، تثلیث رد ہوگی، خدا رد نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے ناروے کو سمجھاتے ہوئے نیوٹن کی مثال دی تھی کہ دیکھو نیوٹن اس دور کا سائنس کا جد امجد ہے، تمام عظیم سائنسیں نیوٹن سے پھوٹی ہیں اس کی فکر و نظر سے، اور وہ ایک مواحد تھا، ایک ایسا مواحد جو عمر کے ایک بڑے حصے تک تثلیث کو اس لیے مان رہا تھا کہ اس نے ورثے میں پائی تھی، مگر چونکہ سچا انسان تھا، اگر سچا نہ ہوتا تو اتنی بڑی حکمت کے راز اس کو کبھی معلوم ہی نہ ہوتے۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں کیا مان رہا ہوں، یہ تثلیث یہ اس کائنات سے متصادم ہے جو میں نے جس کے راز معلوم کیے ہیں، وہ تو ایک خدا کی گواہی دے رہی ہے، یہ تثلیث کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تو اس نے وہ دہریہ نہیں بنا، اس نے کہا یہ عیسیٰ پر الزام ہے، کیونکہ وہ سچا تھا، اگر وہ سچا تھا تو لازماً موحد ہوگا، اس لیے میں مطالعہ کروں گا اور اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ قدیم سے عہد نامہ جدید کا موازنہ کر کے معلوم کروں گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور اس نے موازنہ کیا اور اپنی ڈائری میں وہ نوٹ لیا کرتا تھا، اور وہ نوٹ اس کے ایک بایوگرافر کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے شائع کی ہے اس پر کتاب، اور حیرت انگیز صفائی کے ساتھ وہ مواحد بندہ خدا کا اس مضمون کو بھانپ گیا کہ تثلیث اور اس قسم کے جھوٹے عقائد بعد میں آنے والے لوگ اپنے مذہبوں کی طرف منسوخ کیا کرتے ہیں، مذہبوں کے بانی کبھی بھی ایسے بیہودہ اور لغو عقائد کے قائل نہیں ہو سکتے۔ بڑی مضبوط دلائل اس نے دی، بڑے مضبوط دلائل اندرونی بائبل کے موازنے کے وقت دیے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹا فقرہ ہے، اس کا یہ مطلب تھا ہی نہیں جو اس کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ تو وہ جب اس نے اپنا رد عمل دکھایا تو اس کو یونیورسٹی کی کیمبرج کی پروفیسرشپ سے چیئر سے مجبوراً استعفیٰ دینا نکال دیا گیا عملاً اس کو۔ استعفے تو نام کے ہوا کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، عزت چاہتے ہو تو آپ بھی باہر ہو جاؤ، اور اس کے گزارا سارا اس پر تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو سچائی ہے اصل بات، جو اس کی طرف میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ سچائی میں اگر قول سدید ہو تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور قول سدید ہو تو اس میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے یورپ میں بہت سے دانشور تھے جو سچے تو تھے مگر پرواہ بھی نہیں انہوں نے کی کہ ہمارے سچ کو پہچاننے کے باوجود دنیا جہالتوں میں مبتلا ہے، چرچوں سے اور بعض انتہا پسند یونیورسٹیوں سے جو اس زمانے میں عیسائیت کے قبضے میں تھی،
तशरीह की तालीम दी जा रही है, हमें क्या इससे? ये कहकर चुप के बैठे रहे। इस चीज से ना उनके अमल की इस्लाह हो सकती थी, ना कौम के अमल की इस्लाह हो सकती थी। और कुरान करीम ने यही मजमून है जो खोला है कि सच्चाई काफ़ी नहीं। अगर आप उनसे इनफरादी तरफ पूछते, वो ऐसे बेशुमार थे जो समझते थे कि ये झूठ है, उन्होंने दिलचस्पी नहीं छोड़ दी मज़हब में। लेकिन सच्चाई के लिए एक नंगी तलवार बन के उठ खड़े होना, इसको कौल सदीद कहते हैं। और अगर वो ऐसा करते तो यूरोप की कभी से इस्लाह हो चुकी होती, मगर उन्होंने ये कुर्बानी नहीं दी। और इस कुर्बानी के बगैर और कौल सदीद से चिमटे बगैर इस्लाम मुमकिन ही नहीं है, और अपने नफ्स में मुमकिन नहीं, अपने ताल्लुकात में मुमकिन नहीं है। मैं बार बार जमात को मुतनब्बे कर चुका हूं, अब फिर करता हूं, आइंदा भी करता रहूंगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है। अपनी सोचों में पहले बल निकालें और अपनी ज़ात से सीधे हो जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाह नफ्स होती क्या है। कुरान करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। उसका नतीजा ये है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात नहीं, सीधी बात कहने के आदी बन जाओ, साफ सुथरी सीधी बात। इसका नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया, अल्लाह वादा फरमाता है, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुमसे तो अपने अमाल की इस्लाह नहीं होती। अगर तुम कौल सदीद को पकड़ लो तो खुदा वादा करता है कि मैं तुम्हारे अमाल की इस्लाह करूंगा। और ये जो वादा है ये कानून की सूरत में भी जारी है और एक बिल इरादा फेल की सूरत में भी रूनुमा होता है। कानून फितरत सीधे लोगों को हमेशा इस्लाह के रास्ते में डाल देता है। जो साफ और सीधी बात करने के आदी हों, जो अपनी आंख से भी अपनी बुराइयों को ना छुपाएं और अपनी कोई ऐसी शख्सियत गैर पर जाहिर ना करें जिसके वो मालिक नहीं है। इसका और बाज़ कमज़ोरियों पर पर्दे डालने का मज़मून अलग अलग है, वो इसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाता है। किसी कमज़ोरी को उछालना और बाहर करना, कुरान इसको फाशा कहता है। बस इस फ़र्क को समझें। बाद लोग समझते हैं अच्छा कौल सदीद है तो औरतें बात कहती हैं, हमने सारी उम्र पहले जो खामन के घर जाने से पहले जो बदियाँ की थी, हमारा फ़र्ज है खामन को बता दें। और इस फ़र्ज के नतीजे में उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद और ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद। जो बात किसी को पूछने का हक़ नहीं है, अजीब खुदा ने अदल कायम फरमाया, तुम्हें बताने का भी हक़ नहीं है। वो अंदरूनी मामलात जिसमें खुदा ताला ने दूसरे को कुरेद की इजाज़त नहीं, तजस्सुस की इजाज़त नहीं, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चाई के नाम पर उनको खुद बयान करोगे तो ये बेहयाई होगी और इसकी सज़ा पाओगे। एक बड़ा जुर्म है। तो ये मैं बार बार गलतफहमी दूर करता हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लें। कौल सदीद से मुराद है बिल इरादा अपनी उस शख्सियत को दुनिया पर जाहिर करना जो शख्सियत नहीं है, अपने उसको हुस्न बनाकर दिखाना जो हुस्न नहीं था, बिल इरादा फरेब के साथ अपनी कमजोरियों पर पर्दे डालना झूठ के जरिए। ये चीजें हैं जो कौल सदीद के खिलाफ हैं। और वो जराइम जिनकी मैं बात करूं वो तो शाज़ के तौर पर रुमा होते हैं और अक्सर इंसान उनके ऊपर से खुद पर्दे उठाते भी नहीं हैं, लेकिन अपने अंदर से जो पर्दे उठाते हैं वो उन चीज़ों से उठाते हैं जो उनके अंदर है नहीं, और जो कमजोरियां हैं उन पर जानकर पर्दे डालते हैं और छुपाते हैं। और उस वक्त भी छुपाते हैं जब तहकीकात का मौका हो और लाजिम है कि वो जाहिर करें। और फिर जो अच्छी बातें और नेक बातें उनको इल्म में आएँ, उनको वो बरमहल कौल सदीद के मुताबिक जिन तक पहुंचानी चाहिए उन तक नहीं पहुंचाते, और कौल सदीद के खिलाफ ये अमल करते हैं कि जहां नहीं पहुंचानी चाहिए वहां वो पहुंचाते हैं, उससे लज्जत हासिल करते हैं। जितना भी सोसाइटियों में प्रोपेगेंडा किया जाता है और एक तरफ से बात सुनकर दूसरे को बयान करना किसी शख्स के मुतालिक, उसमें तो ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है,
وہاں باتیں کرنا جہاں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور جہاں ضروری تھی پہنچانی وہاں نہیں پہنچاتے۔ یہ اس کے نتیجے میں اسلام ممکن ہی نہیں رہتی۔ ایسی سوسائٹیاں جیسے جہاں ایسے اڈے بن جائیں کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمیشہ بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئی ہے جو نظام جماعت کی کمزوری ہے، نظام جماعت میں وہ نہیں ہونی چاہیے کمزوری، لیکن نظام جماعت چلانے والوں نے پیدا کر دی ہے، قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نظام جماعت کے ان بالا افسروں تک اس بات کو پہنچائیں جنہوں نے اصلاح کرنی ہے۔ تو دیکھیں کیسی صاف بات ہے، قول سدید کو یصلح لکم اعمالکم۔ قول سدید کا مطلب ہے صاف بات اور صحیح آدمیوں تک پہنچانا، بے محل بات نہ کرنا۔ اور یہ چھوٹی سی نصیحت اتنے وسیع دائرے میں انسانی اعمال پر اثر انداز ہے اور انسانی تعلقات اور معاملات پر اثر انداز ہے کہ آپ اگر اس پر غور کریں تو حیرت سے اس سمندر میں ڈوب جائیں۔ چھوٹا سا کلمہ کتنا عظیم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کچھ ذنوب بھی تو ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے تمہیں نہیں حکم دیا۔ جو تمہارے اندرونی گناہ ہیں، خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو کھولتے رہو اور دنیا میں اچھالتے رہو، اس سے تو اصلاح کے برعکس مضمون پیدا ہوگا۔ ایسی سوسائٹیاں جہاں گناہ کی کھلم کھلا باتیں ہوتی ہوں وہاں بے حیائی بڑھتی ہے، اصلاح کبھی نہیں ہوتی۔ جن کی ٹیلی ویژنیں گندی ہو گئی ان کی ساری قوم ہی گندی ہو گئی، اور باتیں سچی ہیں اور کھلم کھلا کی بھی گئی ہیں، لیکن قول سدید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وہ گناہ اور کمزوریاں جو تم سے قول سدید اختیار کرنے سے پہلے سرزد ہو چکی ہیں، اللہ ان پر پردے ڈالے گا۔ یغفر کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ اس میں دو طرح سے پردے ہیں، اپنی ناراضگی سے پردے میں لے آئے گا، اپنی ناراضگی کو ان تک نہیں پہنچنے دے گا، اور لوگوں کی نظر اور ان کی تنقید سے پردہ ڈال دے گا۔ تو چھوٹی سی آیت میں کتنے معنی کے سمندر بیان ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کھاتے ہوئے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جو اس رستے پر چل پڑے گا، جو محمد رسول اللہ کی پیروی میں یہ تربیت کا اصول جان لے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا، قول سدید کا عادی ہو، خدا اس کے اعمال کی اصلاح شروع کر دے، اس کی کمزوریوں پر پردے ڈھانپ دے، اور پھر ان سے بخشش کا سلوک فرمائے۔ دونوں مضمون ہے یغفر میں۔ پھر کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سفر کی انتہا نہیں ہے جو بیان ہو رہی ہے، تو سفر کا آغاز ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تم اس لائق ہوگے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اور جو کوئی پھر اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ کی پیروی کرے گا وقد فاز فوزا عظیما، اسے عظیم کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اور یہ سارا مضمون اس پہلی آیت سے مربوط ہے جس میں فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن ہے تو شک سے بالا، لیکن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں انہی متقیوں کی تعریف فرمائی گئی ہے، قول سدید کہنے والے، سچی بات کو سچے انداز سے پیش کرنے والے۔ جب وہ کر گزریں گے تو پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اسکول میں داخل ہوں گے جس کی کامیابیاں لامتناہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر